کفار کا ظلم اور صحابہ کی استقامت۔ اس عام اعلان کے بعد کفار مکہ نے وہ تکلیفیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو پہنچائیں کہ ان کے سننے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کعبہ جو خدا کا گھر تھا، جو تمام مخلوقات کے لیے امن کی جگہ تھا، جب خدا کا سب سے زیادہ پاک اور پیارا بندہ خدا کے سامنے سجدہ کرتا تو کبھی گردن میں کپڑا ڈال کر کھینچا جاتا جس سے گلا گھٹنے لگتا، آنکھیں باہر کو آنے لگتیں، کبھی سر پر اونٹ کی اوجھ رکھ دی جاتی جس میں منو غلاظت ہوتی، کبھی اس مقدس سر کو کچلنے کی کوشش کی جاتی جو خدا کے بے خوف گھر میں اللہ کے سامنے زمین پر رکھا ہوتا تھا، کبھی خدا کے اس پاک اور محبوب بندے کو شہید کر دینے کے منصوبے کیے جاتے۔ ایسا بھی ہوا کہ آپ کے ساتھیوں کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا۔ مکہ کی وہ کنکریلی زمین جو تنور کی طرح تپتی ہے، دوپہر کی آگ برسانے والی دھوپ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا بچھونا بنائی جاتی تھی، ننگا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا کہ ہل بھی نہ سکیں، گردن میں رسی باندھ کر بچوں کے حوالے کر دی جاتی کہ پہاڑ کے پتھروں میں گھسیٹتے پھریں۔ ایسا بھی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی مشکیں کس کر صرف اس جرم پر روزانہ بید لگائے گئے کہ بت پرستی کیوں چھوڑ دی، کسی کی گردن مروڑی جاتی، سر کے بال کھینچے جاتے، دھوئیں میں بند کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دم گھونٹا گیا، کسی کو گائے اور اونٹ کے کچے چمڑے میں لپیٹ کر دھوپ میں پھینک دیا گیا، کسی کو لوہے کی زرہ پہنا کر جلتے پتھروں پر گرایا گیا۔ دنیا کبھی نہیں بھول سکتی کہ ان کم بختوں نے 3 برس تک برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا مقاطع رکھا تھا۔ کوشش یہ گئی تھی کہ کسی طرح پانی کا ایک گھونٹ یا کھانے کا ایک لقمہ بھی اللہ کے ماننے والوں تک نہ پہنچ سکے۔ بچے بھوک کے مارے راتوں کو بلبلاتے، ان کے وہ رشتہ دار جو ان بچوں پر مکھی کا بیٹھنا بھی گوارا نہ کر سکتے تھے، ان کی بلبلاہٹ سنتے پتھر اگر کان رکھتے تو یقیناً پھٹ جاتے، لیکن ان کے دل ایک لمحے کے لیے بھی نہ پگھلے، اور اگر کچھ متاثر ہوتی بھی تو معاہدے کی پابندی سے مجبور ہو جاتے تھے۔ قصور صرف اتنا تھا کہ اللہ کو ایک کیوں کہتے ہو، پتھروں کو کیوں نہیں پوجتے؟ ظلم اور سختی جب کارگر نہ سمجھی گئی تو لالچ بھی دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اگر حسینہ کی تلاش ہو تو سارے عرب کی عورتیں پیش ہیں، جس کو چاہو پسند کر لو، اگر روپیے کی ضرورت ہو تو عرب کے خزانے موجود ہیں، اگر حکومت کی تمنا ہو تو ہماری گردنیں غلامی کے لیے حاضر ہیں، ہم رعایا بنتے ہیں اور آپ کو بادشاہ بناتے ہیں۔ مگر جواب ایک تھا، اور وہ یہ کہ اگر ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج بھی لا کر رکھ دیں تو خدا کی قسم میں اس قدم سے نہ ہٹوں گا جس پر میرے خدا نے مجھے جما دیا ہے۔ مختصر یہ کہ وہ ایک پکار تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئی تھی۔ نافرمان مخلوق نے ہزاروں کوششوں سے دبانا چاہا، مگر وہ خدا کی پکار تھی، اللہ کی آواز کو بلند ہونا تھا، وہ بلند ہوئی اور آج تک بلند ہے۔ اب تمہارا فرض ہے کہ آئندہ اس کو بلند رکھو۔ سوالات، ان کو لکھیں اور یاد کریں۔